اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ سورہ قصص کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پیغمبری عطا کی اور دو معجزات ید بیضا اور عصا، یہ دونوں معجزات عطا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہی، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے رب میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی یعنی فرعونی کو مکہ مارا تھا جس سے وہ مر گیا تھا، جس سے اس واقعے کی طرف اشارہ تھا، تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، اور دوسری بات یہ کہی کہ میرے ساتھ کوئی ایک شخص ہونا چاہیے جو میرا معاون ہو، لہذا میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے۔ ماقبل سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ زبان پر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام مصر ہی میں تھے، ابھی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے بھی نہ تھے کہ اس سے پہلے ہی انہیں رسالت سے سرفراز کر دیا گیا۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تمہیں غلبہ دے دیں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ تم دونوں میری آیات کو لے کر چلے جاؤ، میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں اور جو بھی شخص تمہارا اتباع کرے گا تم سب غالب رہو گے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے، وہ دو بڑے معجزے، عصا کو ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ نہایت سفید اور روشن تھا۔ سب دیکھنے والوں نے جب یہ دونوں معجزے دیکھ لیے تو فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے، ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ کچھ نہیں ہے بس بناوٹی جادو ہے اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ جب فرعون اور اس کے درباری معجزات کو جٹلانے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبری کا انکار کرنے لگے تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ بہتر ٹھکانے سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اچھا انجام کس کا ہوگا، اور آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آخرت میں انجام بہتر کس کا ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ مصر کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متاثر ہو رہے ہیں، اور فرعون تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو اس موقع پر فرعون کہنے لگا، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون بولا، اے درباریوں میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، فرعون کہنے لگا، حامان تم ایسا کرو، میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکاؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ نعوذ باللہ، فرعون نے یہ محض مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا اور کہنے لگا، انی لاظنہ لمن الکاذبین، میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔
واستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون، اور فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہماری طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی قیامت کے دن کے قائل نہ تھے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور ان کا تکبر انہیں لے ڈوبا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ کا ارشاد ہے ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ گویا فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا۔ گویا جو لوگ دنیا میں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، یعنی وہ کفر اور شرک کی دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ دوزخ میں جانا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ اہل ایمان ان پر ہمیشہ لعنت بیچتے رہے اور بیچتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور وہ لوگ قیامت کے دن بری حالت میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اگلے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی، مراد تورات ہے، جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت کوہ طور کے غربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ سورہ قصص کے 5ویں رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کا بیان ہے۔ پہلے یہ دلیل پیش کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے، مثال کے طور پہ ان کا مدین جانا، پھر کوہ طور پر آنا، پھر اللہ کی طرف سے پیغمبری عطا ہونا، پھر معجزات کا ملنا، اور پھر آ کر فرعون کے سامنے مقابلے میں آنا اور فرعون کا غرق ہو جانا، یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود موجود تھے کہ ان واقعات کو دیکھتے، اور نہ ان کو معلوم کرنے کا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام یہ واقعات اتنی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا کوئی اور مطلب سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات سے باخبر کیا، اور آپ علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفصیلی واقعہ بیان کیا، تو وہ کہنے لگے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی مرتبہ عطا کی گئی تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دیا گیا۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ تم لوگ تورات پر کون سا ایمان لے آئے تھے جو قرآن کریم کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہو، اور دوسرا اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس میں تم لوگوں ہی کا فائدہ مقصود تھا کہ ہر موقع پر اس کے مناسب ہدایات دی جا سکے، اور ایک کے بعد ایک ہدایت دے کر تمہیں اس بات کا موقع دیا جائے کہ تم کسی بات کو تو قبول کر لو۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُ مَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کا ارشاد ہے ان سے کہہ دو، اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ
جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو میں اس کی اتباع کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کرے تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، ظلم اور تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔